السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی دعا سیریز میں ہم 9th دعا دیکھیں گے، اور یہ دعا 2 سجدوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں اس میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک چھوٹی سی دعا بھی ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی، 2 مرتبہ یوں بھی کہا کرتے تھے اور یہ والی دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ بہت ہی جامع ہے، بہت ایگزاسٹو دعا ہے، بہت سارے آسپیکٹ کو یہ کور کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس دعا کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وجبرنی وعافینی ورزقنی ورفانی۔ انشاءاللہ ہم سب سے پہلا لفظ دیکھتے ہیں، اللہم۔ اللہم، اللہم جو ہے یا اللہ کے ہی برابر ہے۔ یا اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا کا مطلب ہوتا ہے اے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ، تو اے اللہ، او اللہ، یعنی اے اللہ، او اللہ، یہ اللہم کا ترجمہ ہو گیا۔ پھر اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک ساری جگہ پر کمانڈ ہے۔ کمانڈ یعنی حکم ہے، حکم یعنی حکم امر، کمانڈ کہہ لیں، آرڈر کہہ لیں، لیکن چونکہ یہ دعا ہے تو ہم اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، اغفر لی، تو ہم یوں اس کو لفظوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، اغفر پلس لا پلس یا، 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا ہم نے۔ اغفر بنا ہے غفرا سے، غین فرا، غفرا کا مطلب ہوتا ہے بخشنا، مغفرت کر لینا، ٹو ہائڈ۔ اصل میں غین فرا کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، یعنی گناہوں کو چھپا دینا۔ جس طرح سے جو مغفر کہا جاتا ہے، مغفر کہا جاتا ہے کہ جو جب جنگوں میں جو استعمال ہوتے ہیں زرہ بختر، اور جو شیلڈ استعمال ہوتی ہے، ڈھال استعمال ہوتی ہے، ان کو مغفر عربی زبان میں کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کیا کرتی ہے، باڈی کو چھپا کر پروٹیکٹ کرتی ہے۔ تو یہاں پر بھی غفرہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے، ڈھانپ لے۔ تو غفرہ تو ہم سیدھا سمپل ترجمہ کرتے ہیں، مغفرت کر دے، بخش دے۔ لا اور یا، لا یہاں پر جو ہے حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اور لا کا ترجمہ ہوتا ہے لیے، لیے یعنی فور، ٹھیک ہے۔ یا کا ترجمہ ہو جائے گا می، میرے لیے، میرے لیے، فور می، لی فور، یا می فور می، میرے لیے، اغفر بخش دے یعنی کہ ڈھانپ دے۔ تو ہم اگر اس کو ترجمہ کریں تو میرے لیے بخشش کر دے، یعنی میری بخشش کر دے۔ تو دونوں کو میرے لیے کی بجائے ہم کہہ دیں گے میری بخشش کر دے، forgive me۔ تو اللہ رب العزت سے ہم کہہ رہے ہیں اغفر لی، میری بخشش فرما دے۔ دوسری چیز آ رہی ہے یہاں پر ورحمنی۔ اب یہاں پر ہر جگہ پر واو آ رہا ہے، جتنی بھی جگہ پر 6 مرتبہ، تو یہ سب واو کا ترجمہ ہوگا اینڈ، یعنی اور۔ تو اور کا ترجمہ ہم کر دیں گے، واو کا ترجمہ یہ گلیو ہے، یعنی کہ جوڑنے کا کام کرتا ہے، کنجنکشن ہے، کوآرڈینیٹنگ، اور اس کو حرف عطف بھی کہتے ہیں۔ تو واو کا ترجمہ ہم کر دیں گے اور، جہاں جہاں واو آئے گا وہاں وہاں ہم اور کا ترجمہ کریں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ارحمنی، تو ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، ارحم پلس نی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ، سب کے آخر میں نی ہے، یہاں پر بھی سب کے آخر میں نی ہے، تو ہم یہاں پر نی کا ترجمہ، یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑ کر آ رہا ہے، اور یہ جو ہے نی کا ترجمہ ہوتا ہے مجھے، ٹھیک ہے، مجھے، می، ٹھیک ہے، می مجھے۔ تو نی کا سب جگہ ہم ترجمہ کریں گے مجھے۔ تو اب بس ہم بیچ کے لیٹرز رہ جاتے ہیں، بیچ کے الفاظ رہ جائیں گے، جو کہ ہم کیا کریں گے، ان کا ترجمہ کریں گے۔ نی کا ترجمہ سب جگہ ہو گیا مجھے، مجھے، اور واو کا ترجمہ سب جگہ کیا ہو گیا، اور مجھے۔ اب کیا ہو گیا، اور مجھے کیا کر، یہاں پر رحم کو دیکھ لیں گے، ارحم دیکھیں گے، وحدی دیکھ لیں گے، اجبر دیکھ لیں گے، عافی دیکھیں گے، ارزق اور ارفا۔ تو اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ارحم، ارحم پلس نی۔ ارحم کا بنا ہے روٹ لیٹر رحمہ، رحمہ کا مطلب ہوتا ہے رحم، مرسی، رحم۔ تو ہم ترجمہ کیا کریں گے، مجھ پر رحم فرما، ٹھیک ہے۔
have mercy on me, و اور ارحم رحم کر نی مجھ پر. تو ارحم نی مجھ پر رحم فرما. اب ہم دوسرے لفظ پر آتے. پہلے آ گیا اغفر لی مجھے معاف کر دے, پھر آ گیا ورحمنی مجھ پر رحم فرما دے, have mercy on me. پھر آتا ہے اہدینی, اہدی واو آ گیا, واو کا ترجمہ اور کر دیں گے اہدی پلس نی. تو اہدی کا ترجمہ ہا دال یا سے بنائے. ہا دال یا کا مطلب ہوتا ہے ہدایہ, ہدایہ کا مطلب ہوگا گائیڈنس. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, نی مجھے اہدی گائیڈنس عطا کر, مجھے ہدایت عطا کر دے. تو ہم ترجمہ کریں گے اہدی مجھے ہدایت دے دے, نی مجھے اہدی ہدایت دے دے, اور مجھ پر رحم فرما ورحمنی, و اور اہدی نی مجھے ہدایت عطا کر دے, give me guidance, grant me guidance. وجبرنی, وجبرنی واو کا مطلب ہو گیا اور, ٹھیک ہے. اب بچ گیا اجبر, اجبر, اجبر نی دو الگ الگ الفاظ ہیں. اجبر کا ترجمہ یہ جو ہے یہ اصل بنا ہے جیم با را سے, جبر. جبر ورڈ آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا. جبر کسے کہا جاتا ہے, دباؤ کو, کسی مطلب کسی چیز پر جبر کرنا, دباؤ ڈالنا, زبردستی کرنا, اس کو جبر کہا جاتا ہے, رائٹ. اور یہ جبر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر دباؤ ڈال کر زبردستی کر کے اس کی اصلاح کر دینا, کسی کو درست کر دینا, کسی کو نقصان سے بچا لینا, اس کو کہا جاتا ہے جبرا. لیکن کبھی کبھی جبرا میں زبردستی نہیں بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کوشن ہو, فورس ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ اصلاح ہو جائے, تو اس کو بھی اس کے واسٹ میننگ میں کاؤنٹ کیا گیا ہے کہ صرف اصلاح کرنا اور نقصان سے بچا لینے کو بھی جبرا کیا گیا ہے, کہا گیا ہے. اور یہاں پر اجبر کا ترجمہ کیا ہوگا, دیکھیں اللہ رب العزت کا ایک نام ہے الجبار, الجبار نام ہے نا, اور یہ کیوں ہے, کیونکہ اللہ رب العزت اپنی نعمت سے لوگوں کی حاجتیں درست کرتا ہے اور ان کو نقصانات سے بچا لیتا ہے, اسی لیے اس کو الجبار بھی کہا جاتا ہے. تو اسی سے ہی یہ بنا ہے اجبر, مجھے کیا کر لے, مجھے نقصان سے بچا لے, پلیز پروٹیکٹ می فرام اینی کائنڈ آف خسارہ, کوئی بھی قسم کا جو نقصان ہے اس سے مجھے بچا لے. تو اجبر ہر قسم کے نقصان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, کہ اللہ رب العزت جب پروٹیکٹ کرے گا تو سارے قسم کے نقصانات سے بچا لے گا, اور کیا کرے گا, اپنی نعمت عطا کر دے گا اور حالتوں کو درست کر دے گا. تو سب سے پہلے اصلاح کرنا اور نقصان سے بچا لینا. تو کتنا واسٹ میننگ ہے اس کا, کہ اجبر مطلب کہ مجھے نقصان سے بچا لے اور میری اصلاح کر دے, مطلب مجھے پروٹیکٹ بھی کر, مجھے سپورٹ بھی کر, اور مجھے سیو بھی کر لے. تو پروٹیکٹ اور سیو میں ترجمہ آ جائے گا اجبر کا, کہ پلیز او اللہ پروٹیکٹ می, سیو می. تو یہاں پر ہم ترجمہ کر دیں گے کہ مجھے نقصانات سے بچا لے, میری اصلاح کر دے, ٹھیک ہے, نقصانات سے بچا کر میری اصلاح کر دے. تو اجبر کا ترجمہ ہو گیا نقصانات سے بچا لینا اور اصلاح کر دینا. Now the next word is وعافینی. وعافینی میں واو آ گیا اور پھر عافی آ گیا. واو کا مطلب ہو گیا اور عافی کا ترجمہ ہو جائے گا عافی پلس نی, ٹھیک ہے. یہ ہم نی اس لیے الگ لکھ لیا ہے کہ یہ سب کا ترجمہ سیم ہے نا, مجھے آ رہا ہے. تو عافی, عافی کو عافی کہا جاتا ہے عافیت کو, ہم کہتے ہیں نا عافیت, عافیت, عافیت کا ترجمہ عافی میں لیا گیا ہے. تو عافیت کسے کہا جاتا ہے, عافیت بھی بہت واسٹ ٹرم ہے. عافیت کہا جاتا ہے ہر آزمائش سے بچا لینے کو. اگر آپ آزمائش سے بچے ہوئے ہیں تو آپ عافیت میں ہیں, اگر آپ صحت مند ہیں اور آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ عافیت میں ہیں. اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا رزق دیا ہے کہ آپ 2 وقت صبح اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ رزق ہے جو آپ کھا سکتے ہیں, اور اپنی جو رزق کی وہ ہے نیڈ اس کو پورا کر سکتے ہیں, تو آپ عافیت میں ہیں. اگر آپ کی اولاد محفوظ ہے تو آپ عافیت میں ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت لمز عطا کیے ہیں, اعضائے بدنی عطا کیے ہیں, تو آپ عافیت میں ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کسی گناہ پر نہیں پکڑ کے بخش دیا ہے تو آپ عافیت میں ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کسی سفرنگ, کسی بھی قسم کے افلکشن سے بچائے رکھا ہے تو آپ عافیت میں. تو عافیت از سچ اے وائڈ اینڈ واسٹ ٹرم, اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں کہتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ
فی الدنیا والآخرہ. انشاءاللہ ہم وہ دعا بھی دیکھ لیں گے. عافیہ کہا جاتا ہے ہر قسم کے افلکشن، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کے ڈسٹریس، ہارڈ شپ، مشکلات، اور ہر قسم کے کیا کہیں ہم، ہر چیز جس کے اندر بھی نقصان ہوتا ہے انسان کو، ان تمام چیزوں سے باہر نکال کر اس کو کیا کر دینا، عافیت عطا کر دینا. اسے کہا جاتا ہے عافی. تو عافینی، مجھے عافیت عطا فرما. تو ہم یہاں پر کریں گے ترجمہ، اینڈ پروٹیکٹ می. ٹھیک ہے، عافیہ، گیو می عافیہ اینڈ پرووائڈ می عافیہ. عافیت کا ایز سچ دیکھا جائے تو اردو میں نہ ترجمہ ہے نہ ہی انگلش میں ترجمہ ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی اس کے اندر اتنی کشادگی ہے اس لفظ میں کہ عافیت کا ترجمہ ہم عافیت ہی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں عافیہ. گیو می عافیہ، پرووائڈ می عافیہ، گرانٹ می عافیہ، یا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما. The next word is ورزقنی. واو ہو گیا، اور ارزقنی، ارزق یہ ہو گیا. اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کون سا ورڈ ہے، رزقا. رزقا، رزقا کا مطلب ہو گیا رزق، تو ارزق کا مطلب ہو گیا رزق عطا کرنی مجھے. کیونکہ ہم ساری جگہ پر ریکویسٹ کر رہے ہیں نا، یہ سب حکم ہے، سب کمانڈ ہے. تو اللہ سے کہہ رہے ہیں تو ہم اللہ کو تو حکم نہیں دے رہے ہیں، لیکن کمانڈ نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں. تو ارزق، رزق عطا کر دے، رزق عطا کر دے نی مجھے. اب رزق کا کیا مطلب ہوتا ہے، کھانا پینا؟ نہیں، رزق کا مطلب ہوتا ہے ایوری پروویژن. ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے. جیسے فار ایگزامپل اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں گھر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نیند دی، سکون دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، اولاد دی. یہ سب کا سب کیا ہے، رزق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی عطا کر دے وہ رزق ہے. تو ارزق، رزق عطا کر نی مجھے رزق عطا کر. The next word is ورفعنی. ورفعنی، و یعنی اور ارفا. ارفا، یہاں پر ورڈ آیا ارفا. ارفا جو ہے رفع سے بنا ہے. دیکھیں رفع عین اس کے اندر ہے، رفع. رفع کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا بلند ہو جانا. آپ نے نام بھی سنا ہوگا عرفہ، آپ نے نام سنا ہوگا عرفہ. عرفہ میں کیا ہوتا ہے، رفع عین. رفع عین کا مطلب ہوتا ہے رافیہ. نام آپ نے سنا ہوگا رافیہ کا، اور عرفہ کا سب کا میننگ ہوتا ہے بلندی، ہائٹ. تو ٹو ایلیویشن کو کہا جاتا ہے رافیہ یا عرفہ. تو یہاں پر ہم اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں کہ ایلیویٹ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے درجات بلند کر دے، مجھے گیو می دا رائز، اور مجھے اونچا کر دے، مجھے بلند کر دے. کہاں پر اونچا کر دے، دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بلند کر دے، ہر معاملے میں، عزت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دوسری چیزوں میں، علم میں، اپنی بندگی میں بلند کر دے، اور آخرت میں بھی ہمارے درجات بلند کر دے. جیسے کہ ہمیں جنت الفردوس میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے بلند مقام ہے، وہ ہمیں عطا کر دے. تو رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کر دینا، ٹو ایلیویٹ. تو ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ایلیویٹ میں، یا اللہ رائز میں، او اللہ مجھے بلند کر دے، مجھے بلندی عطا کر دے، مجھے بلند درجات عطا کر دے. تو رفع کا مطلب ہو گیا بلندی عطا کرنا. تو ارفعنی، مجھے بلند کر دے. اب ہم پوری ساری دعا کو دیکھتے ہیں. اللہم، اے اللہ، اغفر، بخش دے، لی، میرے لیے. تو میرے لیے کیا کر دے، میرے گناہ بخش دے. دیٹ از ہڈن، کہ کیا بخش دے میرے لیے، میرے گناہوں کو بخش دے، ذنوب کو بخش دے. تو وہ یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ کیا چیز بخشوانا ہے ہمیں، اپنے گناہ ہی بخشوانا ہے. تو ہم یوں ترجمہ کر لیتے ہیں اللہم، اے اللہ، اغفر لی، مجھے بخش دے. رائٹ. دا نیکسٹ ورڈ از ورحمنی، و اور ارحم، رحم کر دے، نی مجھ پر، و اور اہدی، ہدایت دے دے، نی مجھے، وجبر، و اور اجبر. اجبر کا ہم نے ترجمہ دیکھا کہ اصلاح بھی کر دے اور میرے نقصانات کی بھرپائی کر دے، مجھے نقصان سے بچا لے. اجبر، اور مجھے نقصان سے بچا لے، نی مجھے، و اور عافینی، عافیت عطا کر، نی مجھے، و اور ارزق، رزق عطا کر، نی مجھے، و اور ارفع، بلند کر دے، نی مجھے، میرے درجات بلند کر دے. اللہم، اے اللہ، اغفر لی، بخش دے مجھے، لی، مجھے ہی ترجمہ کر لیتے ہیں سمپل وے میں جانے کے لیے. اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، اور ارحمنی، مجھ پر رحم کر دے. نی کو پہلے پڑھ لیں اور پھر یہ جو دعا ہے اس کو بعد میں کر لیں. کیسے، اس طرح سے، اس طرح.
تو ہم یوں کریں گے ترجمہ، کیسے ہو جائے گا؟ اللہم اے اللہ، اغفر لی مجھے بخش دے، ورحمنی اور مجھ پر رحم کر دے، وہدینی اور مجھے ہدایت عطا کر دے، وجبرنی اصلاح کر دے اور نقصان سے بچا لے، وعافینی اور مجھے عافیت عطا کر دے، ورزقنی اور مجھے رزق عطا کر دے، ورفانی اور مجھے بلند کر دے، بلند درجات عطا کر دے، مجھے رائز ایلیویٹ کر دے۔ تو یہ دعا ہے اور یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ آپ ایسے بھی اپنے دو سجدوں کے درمیان بھی پڑھیں۔ دو سجدوں کے درمیان ان دا سینس، آپ جب سجدہ کرتے ہیں، ایک فرسٹ سجدہ کر لیا، پھر آپ اٹھ کر بیٹھتے ہیں، تو اس کے درمیان آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ یہ دعا نہیں بھی پڑھتے تو آپ رب اغفر لی 2 مرتبہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ دعا بہت جامع ہے، تو جسٹ لرن دس دعا اور اپنی دعاؤں میں، مطلب اپنے سجود کے درمیان اس دعا کو شامل کر لیں، اور آؤٹ آف سجود یعنی کہ جب آپ آؤٹ آف نماز، سوری، نماز کے باہر بھی آپ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وجبرنی وعافنی ورزقنی ورفعنی۔ تو کتنی بہترین ہے یہ دعا، اس کے اندر ساری چیزوں کو ہم طلب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں اللہم، او اللہ، اغفر لی، forgive me، ورحمنی، have mercy on me، واہدینی، guide me، وجبرنی، and support me in the sense کہ protect me from harm، ہارڈشپس، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائے گی، اینڈ کریکٹ می اس میں آ جائے گا وجبر میں، اور وجبرنی support me، وعافینی and protect me، give me عافیہ، grant me عافیہ، ورزقنی provide for me، ورفعنی and elevate me۔ اے اللہ بخش دے مجھے، ورحمنی مجھ پر رحم فرما دے، واہدینی اور مجھے ہدایت عطا کر دے، وجبرنی مجھے نقصانات سے بچا کے اصلاح کر دے، وعافینی مجھے عافیت عطا کر دے، ورزقنی مجھے رزق عطا کر دے، ورفعنی اور مجھے بلند درجات عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی یہ ساری چیزیں، ساری نعمتوں سے اللہ سبحانہ و تعالی بہرہ مند فرما دے۔ اچھا، ون مور تھنگ، اگر آپ آؤٹ آف نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس دعا کو اپنے سب کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ہاؤ؟ دیکھیں یہاں پر اغفر لی ہے نا، تو ہم اس کی جگہ کر دیں گے لنا، لی کی جگہ لنا کر دیں، باقی سب جگہ ورحم نا، سب جگہ وحدینا، نی کو نہ کر دیجئے، سب جگہ نہ کر دیجئے، اور لی کو لنا کر دیجئے، بس آپ یوں کر دیں گے، یہ سب کے لیے ہو جائے گی۔ کیسے؟ ہم ابھی پڑھ کے بتاتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا، ٹھیک ہے، یہاں پر لی کی جگہ لنا آ گیا، اور باقی نی کی جگہ جتنی جگہ نہ آ جائے گا۔ کیسے؟ دیکھیں، اللہم اغفر لنا ورحمنا واہدنا وجبرنا وعافینا ورزقنا ورفعنا، اس طرح سے یہ سب کے لیے ہو جائے گا۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر دے، ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں نقصانات سے بچا کے اصلاح کر دے، ہمیں عافیت عطا کر دے، ہمیں رزق عطا کر دے، اور ہمیں بلند کر دے۔ تو یہ سب کے لیے ہو جائے گی۔ آپ اپنی نمازوں کے باہر اس طرح سے دعا کر سکتے ہیں، سب کے لیے کامن۔ تو اللہم اغفر لنا ورحمنا واہدنا وجبرنا وعافینا ورزقنا ورفعنا، اس طرح سے۔ اوکے، تو انشاءاللہ آپ لوگ دعا یاد کریں اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔